ایک عبادت گزار کی بات کی جاتی ہے، اس کی کہانی مشہور ہے کہ وہ رات کو تقریباً 10 سیر کھانا کھاتا تھا اور صبح تک پھر نفل پڑتا تھا۔ 10 سیر کھانا کھا کے ساری رات نفل پڑتا تھا۔ کسی نے اس کا حال جا کر کسی اللہ والے کو سنایا، اس نے کہا اگر یہ آدھا سیر کھانا کھاتا اور ساری رات سوتا رہتا تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ اتنا کھانے سے کم کھانا بہتر تھا۔ کیوں؟ کہ جب پیٹ بہت زیادہ بھرا ہو، بھرا ہوا پیٹ نور معرفت سے خالی ہوتا ہے۔ برتن خالی ہوگا تو کچھ ڈالیں گے نا، بھرے ہوئے میں کچھ ڈالے گا کوئی؟ کیا مطلب؟ ہر بات میں سمجھداری دکھائی جاتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ میں، حضور نے فرمایا یہ ایک رات کے مہمان ہیں تو ان کو بانٹ لو۔ ان میں سے ایک سیاہ فام، جس کو آپ کالا کہتے ہیں، بھاری جسم والا، اس کو کسی نے نہیں لیا، باقی کو کوئی ایک لے گیا، کوئی 2 لے گیا۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے۔ گھر والوں سے کہا اس کو کھانا دو، وہ بڑے پیٹ کا تھا، ساری بکریوں کا دودھ پی گیا، سب کا کھانا کھا گیا۔ مسلمان نہیں تھا، خوب کھایا پیا اس نے۔ رات کو سویا، اس کو حاجت ہوئی، گھبرائے کہ میں جاؤں کدھر، کیونکہ خادمہ نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا کہ کہیں اس نے تو ساری بکریوں کا دودھ پی لیا ہے، کہیں اٹھ کے بکریاں ہی نہ کھا جائے۔ تو خادمہ نے دروازہ بند کر دیا، اس کو حاجت ہوئی، کہیں جا نہ سکا، مجبوراً اس نے جو کچھ تھا وہیں بستر پہ ہی سب کچھ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جانے کے لیے تشریف لے گئے، کنڈی بند دیکھی تو کھول دی۔ آپ مسجد چلے گئے، وہ باہر نکل کر بھاگ گیا۔ اپنی کوئی چیز، جس طرح آپ کے ہاں ٹارچ ہوتی ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے، اس طرح کی وہ کوئی چیز تھی، وہ بھول گیا۔ نماز پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ واپس آئے تو خادمہ نے بتایا کہ جی رات کا مہمان یہ کچھ کر گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کو برا نہ کہو، پانی لاؤ میں دھو دیتا ہوں۔ وہ کہیں چھپ کر آ کر سن رہا تھا، دیوار کے پیچھے یہ منظر دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہم موجود ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں ہم دھوئیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میرا مہمان تھا، میں دھوؤں گا۔ وہ یہ باتیں سن رہا تھا، اس کے دل پر اثر ہوا، سامنے آیا، کہنے لگا بستر بعد میں دھونا، پہلے میرا دل دھو دے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ مسلمان ہو گیا، نبی کا خلق دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات بھی اس کے لیے کھانا منگوایا، تو پچھلی رات تو ٹھیک ٹھاک کھایا تھا، اب اس نے بہت ہی تھوڑا کھایا، کیونکہ ایمان کا نور اندر آ گیا تھا۔ کافر کہتے ہیں 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مسلمان 1 آنت سے کھاتا ہے۔ بہت زیادہ کھانا انسان کو
فائدہ نہیں دیتا۔ بھوک رکھ کے کھائیں تاکہ صحت رہے۔ ہم یہ غلطیاں کر کے ہی تو اپنے آپ کو بیمار کرتے ہیں۔ بہرحال بات دور نکلی، آواز سے اور حکمت سے بات چل رہی تھی۔ ایک انسان کا کلام بھی اچھا ہونا چاہیے، ہر چیز سے اس کو سیکھنا چاہیے۔ جانور بھی آپ کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں، غور کریں۔ ہم اگر اللہ کے وفادار نہیں بنتے، عبادت گزار نہیں بنتے، تو پھر جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو جائیں گے۔ باطنی اور ظاہری نعمت کے حوالے سے میں نے ایک دو باتیں کی۔ ہمیں بتایا گیا کہ ظاہری نعمتیں بھی، باطنی نعمتیں بھی، بہت اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ اچھی صورت ظاہری نعمت ہے، اچھی سیرت باطنی نعمت ہے۔ آپ کے اعضاء، باڈی پارٹس درست ہیں تو یہ ظاہری نعمت ہے۔ عقائد، آپ کے عقیدے درست ہیں تو یہ باطنی نعمت ہے۔ اسلام اور قرآن ظاہری نعمت ہیں، دین کا عرفان، قرآن کا علم، عرفان باطنی نعمت ہے۔ شریعت ظاہر کے لیے، طریقت باطن کے لیے۔ نبی پاک کی اتباع ظاہری نعمت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باطنی نعمت ہے۔ شریعت کی بھی اہمیت ہے، طریقت کی بھی اہمیت ہے۔ صوفیاء بھی اللہ کے خاص بندے ہیں، علماء بھی اللہ کے خاص بندے ہیں۔ شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم شریف کے حالات کا نام ہے، طریقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے احوال کا نام ہے۔ یہاں ایک بات کرتا چلوں، وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے۔ یہ بناوٹی پیر جو ہیں وہ کہتے ہیں ملا کی شریعت اور صوفی کی طریقت، اور یہ ایسی باتیں کرنے والے شیطان کے چیلے ہیں۔ شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی تصور، دودھ ہی نہیں ہے تو مکھن کہاں سے آئے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ شریعت ظاہر کے احکام ہے، طریقت ان کو سمجھ کر ان کے بارے میں خاص جاننا، وہ طریقت ہے۔ شریعت سے ہٹ کر نہ کوئی ولی ہوتا ہے، نہ ہی کوئی طریقت ہوتی ہے۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ شریعت پر بہت اچھی طرح عمل کرنا سمجھ کر اس کو طریقت کہتے ہیں۔ یہ بناوٹی پیر کہتے ہیں جی تمہاری مولوی دی نماز 5 ویلے، ساڈی ہر ویلے، وہ تم 5 وقت پڑھتے ہو، ہم ہر وقت پڑھتے ہیں۔ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ باتیں کرنے والے اللہ والے نہیں ہیں۔ ان کو شیطان نے فٹ بال بنایا ہوا ہے، وہ کک مارتا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں اڑ رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ جا کے گریں گے۔ تو شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی تصور نہیں۔ ایک ہے درسگاہ، ایک ہے خانقاہ۔ درسگاہ میں پڑھتے ہیں، خانقاہ میں جا کر اس پر عمل سیکھتے ہیں۔ ایک تعلیم کی جگہ ہے، ایک تربیت کی جگہ ہے۔ علماء اولیاء کے مرید ہوتے ہیں، اولیاء علماء کے شاگرد ہوتے ہیں، اور جاہل ہرگز ولی ہوتا نہیں ہے۔
تو وہ لوگ جو سیکھتے نہیں ہیں، محض پٹر پٹر بولتے ہیں، ان کو کچھ حاصل نہیں۔ اچھا کلام کرو ورنہ خاموش رہو۔ اللہ تعالی اگر اچھی آواز دیتا ہے تو اس سے قرآن پڑھو، نعت پڑھو۔ یہ غلط قسم کے گیت وغیرہ نہیں ہونے چاہیے۔ گنگنانا بھی ہے تو کوئی کلام جو صحیح کلام ہے، کیونکہ فرمایا کلام حسن حسن و قبیح قبیح، اچھا کلام اچھا ہے، برا کلام برا۔ بعض لوگوں کو گنگنانے کی عادت ہوتی ہے، گنگنانا منع نہیں ہے، مگر اچھا کلام گنگناؤ۔ اچھی آواز ملی ہے تو رب کا کلام پڑھو، نبی کی نعت پڑھو۔ آواز کے بارے میں آپ نے خاصی باتیں سن لی۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے